نماز اس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ یہ ہم پر ہی فرض نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی نماز فرض تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، اپنی امت کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے، طریقہ جیسا بھی تھا لیکن نماز ان پر فرض تھی۔ خود ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر مکمل کی، کعبہ کو تعمیر کیا اور چند دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگی، ان میں سے ایک دعا یہ تھی، سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابراہیم نے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھ ابراہیم کو بھی نماز پڑھنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی دعا نہیں سن سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے یہ دعا کی، اے اللہ نماز کا پابند بنانا، یہ نہ ہو مجھ سے نماز چھوٹ جائے، نماز میں سستی ہو جائے، نہیں، مجھ ابراہیم کو مجھے یہ توفیق دے، مجھے طاقت دے کہ میں تیری نماز تیرے آگے جھکوں، تیرے آگے سجدہ کروں، تیرے آگے رکوع کروں اور پابندی کے ساتھ کرتا رہوں، اس کے اندر سستی نہ ہو۔ صرف میں ہی نہیں بلکہ میری اولاد کو بھی توفیق دے۔ میں ابراہیم اے اللہ تجھ سے دعا مانگتا ہوں میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ تو اس آیت کے اس ٹکڑے سے علماء بہت سارے نکات بیان کرتے ہیں کہ انسان وہی ہے جو صرف اپنی فکر نہ کرے بلکہ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرے۔ صرف ماں بن جانا، باپ بن جانا یہ کافی نہیں ہے، والدین کے لیے ضروری ہے وہ اپنی اولادوں کو بھی نماز پڑھائیں۔ بہت سے مذہبی لوگ ایسے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، خود نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن اولاد بے نماز ہے۔ ان کا حق بنتا ہے ان کے حق میں دعا بھی کرے، اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگے اور انہیں سمجھائیں بھی۔ اور شریعت کا جو قانون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، فرمایا مروا اولادکم بالسبع، مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبع وَضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا۔ اللہ کے حبیب میرے آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو نمازوں کا حکم دو، اپنی اولادوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو، ان کو کہو، کب؟ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو کہو بیٹا نماز پڑھو۔ نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، مسلمان کی شان ہے، مسلمان کی علامت ہے، وہ پورے دن کے اندر 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے۔ بیٹا تو نے نماز پڑھنی ہے، جب مسجد کے اندر اذان ہو اذان کا جواب دینا ہے، جا کے مسجد کے اندر نماز ادا کرنی ہے۔ خود بھی آئیڈیل بنے، خود بھی ماں خود بھی باپ نماز پڑھے اور اپنی اولاد کو بھی نمازی بنائے، نماز پڑھنے کی تلقین کرے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا، بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے اس کو سختی کے ساتھ پڑھاؤ، ڈانٹنا پڑے ڈانٹو، نماز پڑھاؤ، مارنا پڑے مارو، ڈانٹ پڑھاؤ، سختی کے ساتھ جیسا بھی ہو اپنی اولاد کو نماز پڑھاؤ۔ یہ کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ اگر ہم اس حدیث پر غور کریں، نہ 7 سال کے بچے پر نماز فرض ہوتی ہے، نہ ہی 10 سال کے بچے پر نماز فرض ہوتی ہے۔ نماز کب فرض ہوتی ہے؟ شریعت کے احکام کب لاگو ہوتے ہیں؟ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، جب زیر ناف بال آ جاتے ہیں، بغلوں میں بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، احتلام ہونا شروع ہو جاتا ہے، تب بچے پر نماز فرض ہوتی ہے۔ وہ عمر 11 سال ہو سکتی ہے، 12، 13، 14 سال بھی ہو سکتی ہے۔ 10 سال کے بچے پر بھی جلدی نماز فرض نہیں ہوتی۔ لیکن یہ کیوں کہا 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کی تلقین کرو، 10 سال کا ہو جائے، حالانکہ نماز فرض نہیں ہے، سختی کے ساتھ پڑھاؤ، مارنا پڑے مارو، نماز پڑھاؤ۔ تو محدثین اس سے نقطہ نکالتے ہیں کہ نماز بہت اہم معاملہ ہے۔ اگر 7 سال کا بچہ اگر اب اس کو آپ نے نمازی نہ بنایا، بڑا ہو کر بھی نمازی نہیں بنے گا۔ 10 سال کا بچہ ہو گیا ہے، اگر اب آپ نے اس کو نمازی نہ بنایا تو بڑا ہو کے نمازی نہیں بنے گا۔ تو نماز اتنا اہم معاملہ ہے، فرض ہونے سے پہلے ہی والدین کو حکم دیا اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اپنی اولاد کو
7 سال کی عمر میں ہی نماز پڑھنے کی تلقین کرتے رہو، 7 سال کا ہے 8 سال کا ہے، پیار کے ساتھ مسجد میں لے کے آؤ، ہاتھ پکڑ کے لے کے آؤ، نماز پڑھنے کا کہو، بیٹا نماز پڑھنی ہے نماز پڑھو۔ 10 سال کا ہو جائے، فرض ابھی بھی نہیں ہے لیکن آپ نے پڑھانی ہے، عادت ڈالنی ہے، تلقین کرنی ہے، نہیں پڑھتا سختی کے ساتھ پڑھانی ہے، مارنا پڑے تو مارو، نماز پڑھو۔ تو یہی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھ ابراہیم کو بھی نماز پڑھنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ یہ دعا کی تو اپنی تک ہی دین محفوظ نہیں رکھنا بلکہ اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے دین کی دعوت، دین کا رنگ اپنے گھر والوں پہ غالب کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا حکم دیا تھا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے آپ قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، قریبی رشتہ داروں کو دین کی تبلیغ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے ہی دین کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ خود فکر اپنی نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کی، اپنی بیوی کی فکر ہو، اپنے بچوں کی فکر ہو، اپنی بہنوں کی فکر ہو، اپنے بھائیوں کی فکر ہو، والدین کو اولاد کی فکر ہو، اولاد کو والدین کی فکر ہو۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں تک یہ چیز آنی چاہیے۔ خود نمازی ہیں، اپنی اولاد کو نمازی بنانا ہے، خود نمازی ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرنی ہے، خود ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنے دوستوں کو، قریبی رشتہ داروں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرنی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی نماز فرض تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، اسی لیے یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ پھر اولاد بھی کیسی نمازی نکلی؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام، ان کی نماز کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 55 کے اندر فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ قرآن مجید کے اندر میرے اسماعیل کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ وہ ایک سچا نبی تھا، وہ وعدے کا پکا، وعدے کا سچا نبی تھا، وہ سچا رسول تھا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، خود بھی نماز پڑھتا تھا، خود بھی زکوٰۃ دیتا تھا اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھاتا تھا اور انہیں زکوٰۃ کی تلقین کرتا تھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے نماز پڑھنے کی تعریف، نماز پڑھنے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے پچھلی امتوں پر نماز فرض تھی۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکالمہ ہوا معراج کے موقع پر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی، وہ 2 نہ پڑھ سکی، آپ کی امت کیسے پڑھے گی یہ 5 نمازیں، اور جا کے اس کو کم کروا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل پر، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 2 نمازیں فرض تھی۔ تو یہ دلائل تھے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے نماز صرف ہم پر ہی نہیں، پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی۔